رات کو اپنی حفظ جان نہیں بنائے. اسے کھانے پینے میں اچھا لگتا ہے, لنگر کھانے میں اچھا لگتا ہے. کھانا کس کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ کھانا سب کو اچھا لگتا ہے. چھٹی کا لنگر, غوث پاک کا لنگر, غریب نواز کا لنگر, سب کھانا اچھا لگتا ہے. لیکن کون غریب نواز کی طرح اپنا ایران, اپنا وطن چھوڑ کے ہندوستان میں رات کی نیند قربان کر کے صرف تبلیغ اسلام کرے گا؟ کون رات دن بے چین ہو کر مذہب اسلام کی تبلیغ کرے گا اور پر وہ کھڑا ہو کے عمل کرے گا؟ 50 سال تک کوئی ایک وقت کی نماز اس کی زندگی میں قضا نہ ہو, ایسی چست اور ایکٹیو زندگی گزارے گا. زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام, یہ سارا فارمولا بزرگان دن کی زندگی میں آپ دیکھ لیں. یہاں تو کھانے کے رسیا ہم ہو گئے. تیجا ہم کھائیں, 40واں ہم کھائیں, برسی ہم کھائیں, 10واں ہم کھائیں, 20واں ہم کھائیں, لنگر ہم کھائیں, چھٹی ہم کھائیں, غوث پاک کی 11ویں کا کھانا ہم کھائیں. صرف کھائیں مر جائیں. لیکن غوث اعظم کی طرح کون 50 کروڑ روپے پہ تھوک دے گا مگر زبان کو جھوٹ سے گندا نہیں کرے گا؟ میرا شہر خزانے کو ڈکیتوں کے سامنے رکھ دیا اور یہ زبان حال سے بیان کیا کہ 40 سکے کی کیا حیثیت ہے. اگر 40 پہاڑ بھی گولڈ کا کوئی مجھ کو دے اور کہے عبد القادر جھوٹ بول دو, یہ سارا پہاڑ گولڈ کا مل جائے گا. غوث اعظم کا تیور سمجھا رہا تھا, میں اس سارے پہاڑ پہ تھوک دوں گا مگر زبان پہ جھوٹ نہیں لاؤں گا. کم سے کم نہیں کھانا 11ویں شریف کو اپنے 4 بال بچے مل کر کے کھیر بنا کے فاتحہ دلا کے اپنے ہی کھا لینا, کسی کو مت بانٹنا اور یہ کہہ دینا کہ غوث اعظم نے کروڑوں کے سونا کو دے دیا ڈکیت کے سامنے, مگر جھوٹ نہیں بولا. اب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اب زندگی میں ہزاروں کا منافع سامنے آئے مگر جھوٹ نہیں بولوں گا. سچ کا 1 روپیہ قبول کر لوں گا, جھوٹ کا 1 کروڑ پہ تھوک دوں گا. اگر آپ نے عہد کر لیا 50 کھرب روپے کے لنگر سے غوث اعظم کو وہ خوشی نہیں ہوگی جو آپ کے اس عہد سے غوث پاک کا چہرہ ان کی قبر میں چمکنے لگے گا. چونکہ غوث اعظم کا مشن یہی تھا, مصطفیٰ کے دین کا پیغام, مصطفیٰ کے مذہب کو پوری دنیا میں عام کیا جائے. باتیں میری بہت طویل ہو گئی مگر میں کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کو ہر گھر میں لکھ کے رکھیے گا. آقا فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4, یعنی بندے کا پاؤں قیامت کے دن اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا جب تک کہ اسے 4 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. عن عمرہ فیما افنا, اباؤٹ ہز لائف, ان کی زندگی کے بارے میں کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. یہ سوال جب تک اللہ نہیں کرے گا بندوں سے, اللہ کے فرشتے اس سے سوال نہیں کریں گے, اس وقت تک بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا. چاہے دنیا میں 1000 ناچ لیں کود لیں مگر وہاں تو جواب دینا ہوگا. رات کیسے گزاری, دن کیسے گزارا, جوانی کیسے گزاری, یہ تو جواب دینا پڑے گا. اور اس طرح سے ہم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور ہم اپنی مرضی سے نہیں مرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت متعین کر دیا ہے, اسی حساب سے ہم مرتے ہیں. میری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح جس اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا, جو اللہ اپنی مرضی سے مجھے موت دیتا ہے, وہی اللہ اپنی مرضی سے دوبارہ ہم کو زندہ کر کے ہم سے حساب لے گا کہ بتا دے میرے بندے, زمین میں نے تیرے لیے بنائی تھی, تم نے کیا کیا؟ آسمان میں نے تیرے لیے بنایا, تم نے کیا کیا؟ میں نے دن میں کام کاج کرنے کے لیے سورج کی روشنی تجھ کو دی, تم نے کیا کیا؟ میں نے رات کی وحشت دور کرنے کے لیے تیرے لیے جھلملاتے ستارے میں نے پیدا کیے, تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ میں نے چاند جیسی خوبصورت چیز تیرے لیے میں نے پیدا کی تاکہ رات میں بھی اندھیرے میں دنیا دکھائی پڑے, یہ بتا دے تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ ایک انار ہی کافی تھا تیرے تمام مرض کو دور کرنے کے لیے, مگر میں نے تیری طبیعت تیری پسند کے مطابق, کہ آدمی کی طبیعت تغیر پسند ہے, یعنی چینجنگ فونڈنگ ہے, یعنی اس کو تبدیلی پسند ہے, اس لیے میں نے کبھی تیرے لیے انار, کبھی آم, کبھی جامن, کبھی موز, کبھی امرود, کبھی جام, کبھی سنترا, کبھی یہ کبھی وہ, ہزاروں ٹائپ کے پھل تیرے لیے پیدا کیا کہ کبھی تو جامن کھاؤ, کبھی جام کھاؤ, کبھی انار کھاؤ, کبھی سنترا کھاؤ, کبھی ناریل کا پانی پیو, کبھی تم دودھ پیو, کبھی کھیر کھاؤ, کبھی پنیر کھاؤ, کبھی تم روٹی کھاؤ, کبھی چاول کھاؤ, اس روٹی کی 1000 ٹائپ کا کھانا کھاؤ, چاول کی 1000 پرکار کا کھانا کھاؤ, کبھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیو 2 سال تک, جب دودھ سب سے بہترین غذا تیرے لیے ہے, اور 2 سال کے بعد جب وہ دودھ تیرے لیے زہر ہو جائے مگر دودھ کی ضرورت تجھ کو ہے, تو
अब तेरे लिए भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी के थनों का दूध, ये सब तुम्हारे लिए है कि 4 बरस का बच्चा भी और 90 साल का बूढ़ा भी, उसको कैल्शियम चाहिए हड्डी की मजबूती के लिए, तो 1 गिलास दूध रोजाना पिए। माँ का दूध सिर्फ 2 साल तक बेस्ट फूड है मेरे लिए, और उस 2 साल के बाद मेरे बदन को दूध चाहिए, ये गाय का दूध, ये भैंस का दूध तेरे लिए। बंदे मैंने तेरे लिए क्या नहीं दिया, सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि तेरे बदन को गोश्त चाहिए। मैंने तेरे बदन के तेरे लिए गोश्त बनाया, ये परिंदों का गोश्त है, ये बकरे का गोश्त है, तुम्हारे लिए है। सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि तुझको मछली भी चाहिए, तो मैंने समंदर की मछलियां, ये पानी पानी की मछलियां तेरे लिए मैंने पैदा की। कभी मछलियां खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी मुर्ग खाओ, कभी बकरा खाओ, तो ये सब तुम्हारे लिए। कभी आलू खाओ, कभी खीरा खाओ, कभी बैगन खाओ, कभी ककड़ी खाओ, कभी अनार खाओ, कभी संतरा खाओ, कभी दूध पियो, ये सब तुम्हारे लिए है। अलबत्ता याद रखना कि तुम किस काम के लिए हो, तुमको किसने पैदा किया है। तुमको लड़ाई झगड़ा करने के लिए, अरे तोड़े करने के लिए, दूसरों को आंख दिखाने के लिए, शराब पीने के लिए, अपनी बीवी को छोड़कर कोठे को जाने के लिए, पड़ोसी को डराने के लिए, एक छोटी सी जमीन बिक गई उसको फिर दोबारा बेचने के लिए, मकान बनाने के लिए, इसी में तुमको पैदा किया था। जिस दिन तुमने गौर किया सारी नेमत मेरा लिए, मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, तो एक आवाज आएगी, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने पैदा किया है तुझको खुदा की इबादत के लिए। सारी चीजें तेरे लिए, तू है खुदा की इबादत।